اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ بے وقوف لوگ ضرور کہیں گے کہ ان مومنوں کو کس نے ان کے اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے۔ تم کہہ دو کہ مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں، وہ جس کو چاہے سیدھی راہ دکھا دے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط یعنی بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اس اور وہ قبلہ جس پر تم پہلے تھے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے، اور ہر چند کہ یہ بات دشوار تھی مگر ان پر نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، بے شک اللہ لوگوں پر شفیق و رحیم ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ہم تمہارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں تو ہم ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے تم راضی ہو، لہذا اب اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں کہیں ہو اپنا رخ اسی طرف پھیر لو، اور جن کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تعالی ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اہل کتاب کو تمام نشانیاں پیش کر دو تو
تو بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے اور نہ تم ان کے قبلے کو ماننے والے ہو، اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر علم آ جانے کے بعد بھی تم نے ان کی خواہش نفس کی پیروی کی تو تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ انہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ دانستہ حق کو چھپاتا ہے۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ حق تو تمہارے رب ہی کی طرف سے ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، جس طرف وہ رخ کرتا ہے تو تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور تو جہاں سے نکلے اپنا رخ صلاۃ کے لیے مسجد الحرام کی طرف پھیر لے، اور یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جہاں سے بھی تو نکلے مسجد الحرام کی طرف رخ پھیر لے، اور تم سب جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اسی طرف کر لیا کرو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا، تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تم ہدایت پالو۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ جس طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، وہ تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ اب تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میری شکر گزاری کرو
اور ناشکری نہ کرو۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اے ایمان والو، صبر و صلات کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم تمہیں کسی قدر خوف، بھوک اور مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ جن کا حال یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے لطف و عنایات اور رحمتیں ہیں اور یہی ہدایت پر ہیں۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ صفا اور مروہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو کوئی برزہ و رغبت یعنی خوش دلی سے نیکی کا کام کرے گا تو اللہ قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ جو لوگ ہمارے نازل کردہ دلائل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دیا ہے تو اللہ ان پر لعنت فرماتا ہے اور سب لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ مگر جن لوگوں نے توبہ کر کے اصلاح کر لی اور حق بیان کر دیا تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين۔
جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، ان پر عذاب میں کمی نہ ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت ملے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور تمہارا اللہ تو وہی اکیلا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ بہت ہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو سمندر میں انسانوں کے فائدے کی چیزیں لے کر چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ تعالی نے آسمان سے برسایا، پھر اس سے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندگی عطا کی، اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جن کو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کر دیا ہے، یقیناً عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو دوسری ہستیوں کو اللہ کے مد مقابل یعنی شریک ٹھہرا لیتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی کہ صرف اللہ سے ہونی چاہیے، جبکہ ایمان والے تو اللہ سے محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ اور کاش یہ ظالم اس بات کو آج سمجھ لیں جو عذاب دیکھ کر ان کی سمجھ میں آ جائے گی کہ ساری کی ساری قوت اللہ کے پاس ہے، اور وہ عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اور ذرا تصور کرو جب کہ وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی اپنے پیروکاروں سے برات و بیزاری کا اظہار کریں گے، جب عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے سارے سلسلے ٹوٹ چکے ہوں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا
كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور پھر یہ پیروکار کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع مل جائے تو ہم ان سے ایسی ہی بیزاری کا سلوک کریں گے جیسا کہ انہوں نے ہم سے بیزاری کا رویہ اپنایا ہے۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال کو ان کے لیے سامان حسرت بنا کر دکھا دے گا اور وہ آگ سے ہرگز نہ نکل پائیں گے۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے اور اس پر اکساتا ہے کہ اللہ تعالی سے وہ باتیں منسوب کرو جو تم جانتے ہی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے اس کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، چاہے ان کے باپ دادا ذرا بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ ان کافروں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اس جانور کو آواز دیتا ہے جو اپنے چرواہے کی بانق و پکار کے سوا کچھ اور نہ سن سکتا ہو۔ یہ تو بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہم نے جو پاکیزہ اشیاء تمہیں دی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ نے حرام کیا ہے تم پر مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ سے منسوب کر دی گئی ہو، البتہ جو شخص محض مجبوری میں بغاوت و نافرمانی میں نہیں اس میں سے کچھ کھا لے
تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالی بہت ہی معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کی ہدایات کو چھپاتے اور اس پر حقیر معاوضہ حاصل کرتے ہیں، وہ یقیناً اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ ان سے نہ تو کلام کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب، تو یہ آگ کے عذاب پر کیسے صابر ہو گئے ہیں۔ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ نے تو کتاب حق کے ساتھ اتاری، لیکن جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور چلے گئے۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی اللہ اور یوم آخرت پر، فرشتوں، کتاب اللہ اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت ہوتے ہوئے بھی اسے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرنے پر خرچ کرے، اور صلاۃ قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور عہد کر کے پورا کرنے والے، اور تنگی و پریشانی میں صبر کرنے والے، اور خصوصاً حالت جنگ میں، تو یہی لوگ دعوی ایمان میں سچے ہیں، اور یہی لوگ صحیح معنوں میں متقی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت کے، البتہ اگر کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف ہو جائے تو معروف طریقے سے اس کی پیروی ہو اور احسان کے ساتھ دیت ادا کی جائے، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور اس کی رحمت۔ پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ دانش مندو، قصاص میں ہی تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ تم پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ کچھ مال چھوڑے تو وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کر جائے، یہ حق ہے متقیوں پر۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ پھر جو کوئی وصیت سننے کے بعد اسے بدلے گا تو بدلنے والوں پر اس کا گناہ ہوگا، بلا شبہ اللہ بہت ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان اللہ غفور رحیم۔ جو کوئی وصیت کرنے والے کی طرفداری یا گناہ سے ڈرا اور اس نے ان کے درمیان صلح کرا دی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ مغفرت فرمانے والا مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر صیام فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ یہ گنتی کے دن ہیں جن کو پورا کرنا ہے، لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں اس گنتی کو پورا کرے، اور جو طاقت ہوتے ہوئے صوم نہ رکھنا چاہیں تو وہ بطور فدیہ
ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، پھر جس نے باخوشی کچھ اضافی عمل کیا تو وہ اس کے لیے باعث خیر ہوگا، اور اگر تم صوم رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر اس بات کو سمجھو۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کی واضح دلیلوں پر مشتمل ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، لہذا تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس میں صائم رہے، البتہ جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ اس تعداد کو دوسرے دنوں میں پورا کرے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تاکہ تم گنتی پوری کرو، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی بیان کرو اور شکر کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو تم انہیں بتا دو کہ میں قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سن کر قبول کرتا ہوں، تو انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ہی ایمان رکھیں تاکہ وہ راہ ہدایت پائیں۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ صوم کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ جانتا تھا کہ بشریت کے تحت تم خیانت کر لیتے تھے، اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا اور تمہیں معاف فرما دیا، تو اب تم ان سے مباشرت کر لیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس کو تلاش کرو اور کھاتے پیتے رہو،
یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر رات تک صوم کو پورا کر لو، اور جب تم مساجد میں اعتکاف میں ہو تو ان کے ساتھ مباشرت نہ کرنا، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب ہی نہ جانا۔ اسی طرح اللہ تعالی لوگوں کے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ اس کو اس مقصد سے حکام تک لے جاؤ کہ تم لوگوں کے اموال میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھانے لگو۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم کہہ دو کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات کے تعین کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ نیکی نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی تقوی اختیار کرے، لہذا گھروں میں ان کے دروازوں سے ہی آیا کرو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور اس جگہ سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، اور مسجد الحرام کے نزدیک ان سے قتال نہ کرو جب تک کہ وہاں وہ تم سے لڑائی نہ کریں، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان کو قتل کرو، کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ مٹ جائے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے، اور اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہ ہو۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہوگا اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے، لہٰذا جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالی پرہیزگاروں ہی کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کی روش اپناؤ، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ حج و عمرے کے ارکان کو اللہ کے لیے پورا کرو، لیکن اگر تم گھیر لیے جاؤ تو جسے جو میسر ہو وہ قربانی کر دے، البتہ سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ ہاں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ سر منڈوا لے اور فدیے میں صوم رکھے یا صدقہ دے دے یا قربانی کر دے۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو حج تک عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہے تو اپنی سہولت کے مطابق قربانی کر دے، اور جو کچھ نہ پائے تو دوران حج 3 دن کے صوم رکھ لے اور 7 دن کے واپسی پر رکھ لے۔ اس طرح یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد الحرام کے قریب رہائش پذیر نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حج کے معروف یعنی مشہور مہینے ہیں، تو ان میں جو حج کرے تو حج کے دوران نہ شہوانی کام ہوں، نہ گناہ اور نہ لڑائی جھگڑا، اور تم جو بھی نیک کام کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا،
اور اپنے ساتھ زاد راہ لے کر چلو، اور بہترین زاد راہ تو تقوی ہی ہے، لہٰذا اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ دوران حج اپنے رب کا فضل یعنی روزی تلاش کر لیا کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مزدلفہ میں مشعر الحرام کے قریب ٹھہرو اور اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ پھر تم اس جگہ سے واپس لوٹو جہاں سے اور لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ جب تم حج کے ارکان پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرتے رہو جیسے کہ اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت سے کیا کرو، مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ عطا فرما دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ہاں، لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ یہی لوگ ہیں جن کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا دنیا و آخرت میں، اور اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گنتی کے ان چند دنوں میں، پھر جو جلدی کر کے 2 دن میں ہی چلا گیا اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو پرہیزگار ہو۔ اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ ایک دن تم سب اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ
الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. اور لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے کہ اس کی بات دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت ہی اچھی لگتی ہے، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ بہت ہی جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ جب وہ پیٹھ پھیرتا ہے تو اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ زمین پر فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ تو فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو عزت نفس اسے گناہ پر ابھارتی ہے، اس کے لیے بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو اور بھی بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ تو بندوں پر بے حد شفیق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر تم واضح دلائل آنے کے بعد بھی ڈگمگا گئے تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائبانوں میں ان کے پاس آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں اور معاملے کا فیصلہ چکا دیا جائے؟ اور سن لو، تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینۃ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ ہم نے ان کو کتنی روشن نشانیاں عطا کی تھیں، اور جو اللہ کی نعمت ملنے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ ایمان والوں سے تمسخر یعنی مذاق اڑاتے ہیں، لیکن متقی قیامت کے روز ان سے اوپر ہوں گے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو خوشخبری سنانے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ کریں جن میں انہوں نے باہمی اختلاف کیا، جن کو کتاب دی گئی تھی۔ انہوں نے واضح دلائل آنے کے بعد بھی آپس میں ضد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا، لہٰذا اللہ نے ایمان والوں کو ان کے اختلافی معاملات میں اپنے اذن سے حق کے مطابق ہدایت عطا فرما دی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ آزمائشی حالات تو آئے ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ وہ سختیوں اور مصائب سے دو چار ہوئے اور ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایماندار ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو، اللہ کی مدد بس قریب ہی ہے۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دو کہ تم جو مال بھی خرچ کرو
وہ والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر ہو، اور جو نیک کام بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تم پر قتال یعنی کافروں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے، اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور جو چیز پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یہ تم سے ماہ حرام کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ آپ کہہ دو کہ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور وہاں رہنے والوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وہ تم سے برابر لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین ہی سے پھیر دیں، اور سن لو تم میں سے جو کوئی دین سے پھرا اور پھر کفر ہی کی حالت میں مر گیا تو دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور ایسے سب لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ یہ تم سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے،
اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ تم سے پوچھتے ہیں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو خرچ کرو۔ اللہ تعالی اس طرح آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم فکر کرو۔ فی الدنیا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ شاید کہ تم دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی فکر کرو۔ یہ یتیموں کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں، آپ کہہ دو کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، اور اگر تم ان کے اور اپنے اخراجات مشترکہ کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کون بگاڑ کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، بلا شبہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ اے ایمان والو، تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومنہ باندی مشرکہ خاتون سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بہت ہی پسند کیوں نہ ہو، اور مومنہ خواتین کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ مومن غلام ہی مشرک سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بہت ہی پسند کیوں نہ ہو۔ یہ مشرک تو تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تمہیں اپنے حکم سے جنت و مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنی آیات واضح طور سے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التوابین ویحب المتطہرین۔ اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دو کہ وہ گندگی ہے، حیض کے دوران خواتین سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طرح آؤ جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یقیناً اللہ تعالی توبہ کرنے اور پاک رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ نساؤکم
حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں تو اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ اور اپنے آگے کے لیے بندوبست کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اس سے ملنے والے ہو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ اور اللہ کو اپنی قسموں میں اس طرح ہیلا نہ بناؤ کہ نیکی و تقوی اور لوگوں میں اصلاح کے کاموں سے کنارہ کش ہو جاؤ، اور اللہ تعالی خوب سنتا جانتا ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اللہ تمہاری بے معنی قسموں پر تمہیں نہ پکڑے گا، ہاں وہ تو دل و دماغ کی آمادگی سے قسم پر ہی تمہاری پکڑ کرے گا، اور اللہ معاف فرمانے والا بردبار ہے۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے ایلا کرتے یعنی تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے ہیں، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر وہ رجوع کریں تو اللہ بہت معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا تو اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو 3 طہر تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کر دیا ہے، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، اور اگر ان کے شوہر اصلاح کے ارادے سے اس مدت میں انہیں لوٹا لینا چاہیں تو انہیں اس کا حق ہے، اور عورتوں کا بھی مردوں پر ایسا ہی حق ہے جیسا کہ مردوں کا عورتوں پر ہے، اور ہاں مردوں کا عورتوں پر 1 درجہ زائد ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا احسن طریقے سے رخصت کر دینا ہے، اور یہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ انہیں دیا ہے رخصت کے وقت اس میں سے کچھ واپس لو، ہاں سوائے اس کے کہ ان دونوں کو خوف ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ خاتون خلا لینے کے لیے کچھ دے دلا دے، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرنا، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی تو اب وہ خاتون اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے، اور اگر وہ شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح کر لے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں جن کو وہ ان کے لیے بیان کر رہا ہے جو جانتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو یا تو انہیں خوش اسلوبی سے روک لو یا عمدہ طریقے سے رخصت کر دو، لیکن انہیں ایذا دینے اور زیادتی کرنے کے لیے روکے نہ رکھو۔ جو ایسا کرے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرے گا۔ تم اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو اور اس نعمت کو بھی یاد کرو جو اس نے کتاب و حکمت کی شکل میں نازل فرمایا ہے، جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم خواتین کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ دستور کے مطابق آپس میں رضامند ہوں۔ تم میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسی کو نصیحت کی جاتی ہے، اس میں تمہارے لیے انتہائی پاکیزگی اور صفائی ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ہو۔ بچوں کے باپ پر ان خواتین کا دستور کے مطابق کھانا اور کپڑا ہوگا، کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، نہ تو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو بچے کے سبب سے تنگ کیا جائے، اور بچے کے وارث پر بھی ایسی ہی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس میں رضامند ہوں اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اگر تم معروف طریقے پر دودھ پلانے والیوں کو معاوضہ ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم جو کچھ کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ خواتین اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن روکے رکھیں، پھر جب وہ
اپنی عدت پوری کر لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ حسب دستور اپنے لیے دوسرا نکاح کر لیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارے کنائے سے ارادہ خواتین کو پیغام نکاح دینے کا خیال ظاہر کرو، یا اس بات کو اپنے دلوں میں ہی چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان کو یاد تو کرو گے لیکن ان کے ساتھ کوئی خفیہ وعدے نہ کرنا، ہاں سوائے اس کے کہ کوئی بات معروف طریقے سے کہو، اور قول و قرار نکاح باندھنے کا ارادہ اس وقت تک نہ کرنا جب تک کہ مقررہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ جان لو کہ اللہ کو تمہارے دلوں کا حال معلوم ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ معاف فرمانے والا بردبار ہے۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نے خواتین کو ہاتھ لگانے یا مہر مقرر کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دی، اور اس صورت میں ان کو کچھ نہ کچھ دو، خوشحال اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے لحاظ سے معروف طریقے سے کچھ دے، نیک لوگوں پر یہ ایک حق ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی انہیں طلاق دے دی اور مہر مقرر کر دیا تھا تو اس صورت میں مقررہ مہر کا آدھا حصہ ادا کر دو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ خواتین معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جسے نکاح کی گرہ کا اختیار ہے، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا نہ بھولنا، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ پورا خیال کرو تمام صلوات
یعنی نمازوں کی اور بالخصوص درمیانی صلات کی، اور اللہ کے آگے باادب کھڑے ہوا کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہو یا سواری کی حالت میں صلات ادا کر لو، اور جب حالت امن میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہ جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم۔ تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کے سامان دینے کی وصیت کر جائیں، اور اس بات کی کہ ان کو گھروں سے نہ نکالا جائے، ہاں اگر وہ خود ہی نکل جائیں اور معروف طریقے سے اپنے لیے کچھ بندوبست کر لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ اور طلاق یافتہ خواتین کو حسب دستور کچھ خرچ دے دینا چاہیے، یہی پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات اس طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ کیا تم نے ان لوگوں کے بارے میں غور نہیں کیا جو ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ کی راہ میں قتال کرو اور جان لو کہ اللہ تعالی سننے اور جاننے والا ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے، اور اللہ ہی تنگی بھی اور کشادگی بھی کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے ان سرداروں کے معاملے پر غور نہیں کیا کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ نبی نے پوچھا کیا ایسا تو نہ ہوگا کہ تم پر قتال فرض کیا جائے اور پھر تم جنگ نہ کرو؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں جب کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور بال بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر قتال فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے افراد کے سب ہی پھر گئے۔ اللہ تو ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالی نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے، تو کہنے لگے کہ وہ ہم پر حکمران کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم اقتدار کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار بھی نہیں ہے۔ نبی نے کہا کہ اللہ تعالی نے تم پر اس کو منتخب فرما لیا ہے اور اس کو علمی اور جسمانی صلاحیت زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی بہت زیادہ وسعت والا علم والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ان کے نبی نے ان کو بتایا اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین دل ہے، اور آل موسیٰ و آل ہارون کے چھوڑے ہوئے بقیہ سامان موجود ہیں۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني
ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پھر جب طالوت اپنے لشکر کے ساتھ نکلے تو ان لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالی یقیناً ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، تو جس نے اس کا پانی پیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور جو نہیں پیتا وہ میرا ساتھی ہے۔ ہاں اگر کوئی اپنے ہاتھ سے ایک آدھ چلو بھر لے تو کوئی حرج نہیں، پھر ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس کا پانی پیا۔ جب طالوت اور ان کے ایماندار ساتھی دریا پار کر کے اس سے آگے بڑھے تو وہ کہنے لگے کہ آج تو ہم میں جالوت اور اس کی فوج سے مقابلے کی طاقت نہیں، لیکن جو لوگ اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں ہی کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما، ہمارے قدموں کو جما دے اور کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين۔ پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے کافروں کو مار بھگایا۔ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی، اور جتنا چاہا انہیں علم عطا فرمایا۔ اگر اسی طرح اللہ تعالی بعض کے ذریعے بعض کو ہٹاتا نہ رہتا تو زمین پر فساد ہی فساد برپا ہو جاتا، لیکن اللہ تعالی دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین۔ یہ اللہ تعالی کی آیاتیں ہیں جن کو ہم حق کے ساتھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر پڑھ رہے ہیں، بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔